ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أصحابهم وشيئتهم ومواليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم ومقصر فضائلهم ومنكر ولايتهم ومناقبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت دشمن اہل بیت پہ لعنت صلوات با محمد و آل محمد سامعین گرامی قدر عاشقان ولایت علی بن ابی طالب تشریف فرما ہیں تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو ہواؤں کے ہاتھوں سے دریاؤں کی رگوں سے قطروں کو نکال کر بھاپ کی شکل میں عطا فرماتا ہے اور پھر بھاپ کی آبادیوں کو جمع کر کے بادلوں کے محلے تشکیل دیتا ہے اور پھر لکوں دک صحراؤں میں بے آب و گیاہ سرزمینوں میں ہر ذرے کی ضرورت کے مطابق رحمت عطا فرماتا ہے اور اسی ماحول میں انسان کو ساحل پہ کھڑا کر کے سورۃ الواقعہ میں یہ سوال کر کے پوچھتا ہے اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ مجھے بتاؤ یہ بارشیں تم برساتے ہو یا ہم برساتے ہیں؟ تو سامعین گرامی قدر آیت مودت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى اللہ رب العزت نے پیغمبر کے قرابت داروں کی مودت کو واجب قرار دیا ہے کہ پیغمبر کے جو اہل بیت ہیں پیغمبر کے جو قرابت دار ہیں ان کی محبت آپ لوگوں پر واجب ہے ان سے محبت رکھنا ان سے مودت رکھنا واجب قرار دیا ہے اور بڑی ذمہ داری سے سامعین گرامی قدر یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں خداوند عالم نے
پورے قرآن میں رسول خدا کے قرابت داروں کے علاوہ کسی کی بھی مودت کو واجب نہیں قرار دیا اور نہ ہی اجر رسالت قرار دیا ہے۔ امام شافعی، آپ نے نام سنا ہوا ہے، بڑا مشہور اہل سنت کا عالم دین، ان کا امام، جو لکھتا ہے کہ اہل بیت رسول کی شان آپ اس بات سے ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک نماز کی حالت میں ان ہستیوں پر درود نہ پڑھا جائے تب تک نماز قبول ہی نہیں ہوتی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَسَاسٌ وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ حُبِّي وَحُبُّ أَهْلِ بَيْتِي۔ دنیا میں ہر شے کی کوئی نہ کوئی بنیاد ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی اساس ہوتی ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں دین کی اساس میری اور میری اہل بیت کی محبت ہے۔ تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں آج امام زین العابدین علیہ السلام کا، کہ جن کا مبارک نام علی ہے۔ آپ کا لقب زین العابدین، سجاد، الصابر، ذو الصافنات، بہت سارے لقب ہیں امام زین العابدین کے، لیکن امام کا جو نام مبارک ہے وہ علی ہے۔ اتنے معروف لقب ہوئے، اب بھی اگر کسی بچے سے پوچھا جائے چوتھے امام کا نام کیا ہے تو وہ یہ کہتا ہے امام زین العابدین۔ تو اتنا معروف یہ لقب ہوا امام علیہ السلام کا کہ امام کا نام علی تھا لیکن لقب زیادہ مشہور ہوا۔ لیکن ضمیر گرم قادر جب یزید کے دربار میں امام علیہ السلام گئے تھے نا، یزید نے ایک سوال پوچھا تھا کہ تم کون ہو؟ امام سجاد فرماتے ہیں انا علی بن الحسین۔ یہ یزید کہتا ہے حسین کا بیٹا علی تو کربلا میں مارا نہیں گیا؟ تو کہا ہاں، جو کربلا کے میدان پہ شہید ہوا وہ علی اکبر تھا۔ تو کہا تم کون ہو؟ کہا میں بھی علی ہوں۔ تو اس نے کہا کیا تمہارے بابا کو تنزن یہ جملہ کہتا ہے تمہارے بابا کو علی کے علاوہ کوئی نام ہی نہیں نظر آیا کہ اپنے ہر بیٹے کا نام علی رکھا؟ تو امام سجاد فرماتے ہیں تیرا باپ یہ چاہتا تھا کہ علی کا نام دنیا سے مٹ جائے، میرے بابا نے اپنی سارے بیٹوں کا نام علی رکھا ہے تاکہ قیامت تک ان کا نام زندہ رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تو سامعین کرام قادر، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس گھر میں بچے کا نام علی ہو، اگر علی نام کا کوئی بچہ گھر میں موجود ہے، امام فرماتے ہیں اس گھر میں کبھی غربت نہیں آ سکتی، اس گھر میں کبھی فقر نہیں ہو سکتا، اس گھر میں فقر داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور بھی روایت سن لیں سامعین کرام قادر، جب یہ قافلہ لٹا ہوا یزید کے دربار میں آیا تھا نا، تو یزید نے اپنے ساتھ بہت سارے ملکوں سے مشیر بٹھائے ہوئے تھے، اس کے پاس کوئی کس ملک کا سفیر بیٹھا ہوا، کوئی کس ملک کا مشیر بیٹھا ہوا، وہ ان سے پوچھتا ہے مجھے مشورہ دو کہ میں ان قیدیوں کے ساتھ کیسا سلوک کروں، میں ان قیدیوں کے ساتھ کیا کروں؟ تو اس کے جو مشیر اور وزیر تھے وہ کہنے لگے یزید ان کو بھی قتل کر دو،
ان قیدیوں کو بھی قتل کر دو۔ سامعین کرام قدر، اس وقت امام سجاد علیہ السلام کا بیٹا امام محمد باقر علیہ السلام اپنے بابا علی کے لہجے میں بلند ہوا۔ امام کی عمر اس وقت 3 یا 4 سال تھی اور کہا یزید تو بھی فرعون کی طرح ہے، لیکن فرق ہے تو بھی فرعون ہے، وہ بھی فرعون تھا، لیکن وہ کم ظالم تھا، تو اس سے بڑھ کر ظالم ہے۔ تو پوچھا کیسے؟ کہا وہ جو فرعون تھا، جب انبیاء اس کے پاس گئے تھے، اس نے اپنے مشیروں سے، وزیروں سے جب پوچھا تھا کہ میں موسیٰ کے ساتھ کیا کروں، تو انہوں نے کہا کہ اپنے اپنے جادوگروں کو بلاؤ اور موسیٰ کے ساتھ مقابلہ کرو۔ اس نے بھی قید قتل کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن تو نے دربار میں بلا کر تو نے قتل کا حکم دیا ہے۔ تو امام علیہ السلام یہ جملہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو امام یا امام کی اولاد میں سے کسی کو قتل کرانے کا حکم دیتا ہے وہ حرامزادہ ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ تو تجھ میں اور اس میں فرق تھا، اس نے قتل کا حکم نہیں دیا تھا، تو نے قتل کا حکم دیا ہے کیونکہ تو حرام زادہ ہے۔ تو سامعین کرام قدر، امام زین العابدین کو بہت سارے القابات ملے ہیں۔ ایک مشہور لقب زین العابدین، سید الساجدین، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا، سب سے زیادہ سجدے کرنے والا، سجدے کرنے والوں کا سردار امام، عبادت کرنے والوں کا، عبادت کرنے والوں کی زینت امام۔ توجہ فرما رہے ہیں سامعین، اگر کسی گھر میں سارے کے سارے لوگ ان پڑھ ہوں نا، اور اس گھر سے کوئی بچہ پڑھ جائے، اس بچے کے لیے اپنے نام کو شہرت کی بلندیوں پر لے کر جانا کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ گھر میں سب ان پڑھ تھے، اب اس کا پڑھنا تو مشکل تھا، لیکن جب پڑھ لیا اس کے بعد اپنے آپ کو شہرت پر لے کر جانا اس کے لیے آسان نہیں ہے، بلکہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک گھر میں سب کے سب پڑھے لکھے ہوں، سب کے سب عالم ہوں، اور ان سب میں سے کوئی عالم بن جائے، پھر اس عالم کا شہرت کی بلندیوں پر جانا بہت مشکل ہے۔ پورا گھر پڑھا لکھا، وہاں پڑھا لکھا ہونا آسان، لیکن شہرت پر جانا مشکل۔ سب کے سب ان پڑھ، ایک پڑھ جائے اس کا شہرت پر جانا آسان۔ تو توجہ فرما رہے ہیں، امام سجاد زین العابدین ہے اس گھرانے میں کہ جس گھر میں سید الانبیاء عبادت گزار موجود، جس گھر میں علی مرتضی عبادت گزار موجود، جس گھر میں فاطمہ الزہرا عبادت گزار موجود، جس گھر میں حسن مجتبی اور امام حسین موجود، ان کو یہ لقب نہیں ملا زین العابدین، لیکن امام علی زین العابدین کو یہ لقب ملا ہے زین العابدین کا۔ کیا سید الانبیاء عبادت کم کرتے تھے؟ کیا سید الانبیاء کی عبادت میں کوئی کمی تھی کہ سید الانبیاء کو یہ لقب نہیں ملا؟ بلکہ قرآن فرماتا ہے قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب رات کے وقت اپنی عبادت کو کم کر دو۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا، سید الانبیاء سے فرمایا۔ کوئی اتنی تو عبادت کرتے تھے نا اللہ کی کہ اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا میرا حبیب اپنی عبادت میں کمی کرو، لیکن پھر بھی زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ امام علی ابن ابی طالب کہ جن کا کتنا مقام ہے کہ سیرا منصر نشد ای سعادت بقا با ولادت با مسجد شہادت، جو اپنی زندگی میں ہر روز 1000 رکعت نافلہ نماز پڑھتے تھے۔ 1000 رکعت کے کتنے سجدے بن جاتے ہیں۔ اتنا عظیم عبادت گزار امام بھی زین العابدین نہیں بنا۔ کیا علی مرتضی عبادت کم کرتے تھے؟ ایک مرتبہ جب امام باقر علیہ السلام ایک صحیفہ لے کر آئے تھے، امام زین العابدین سے کسی نے کہا تھا کہ آپ تو بڑے عبادت گزار ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرا بابا عبادت گزار تھا نا، میں تو وہاں نہیں پہنچ سکتا۔
پھر فرمایا اے باقر بیٹا وہ ذرا صحیفہ لے کر آئیے کہ جس میں میرے بابا علی کی عبادت کا تذکرہ ہے۔ وہ صحیفہ امام لے کر آئے، امام نے اپنے صحابیوں کو پڑھ کر سنایا کہ دیکھو میرا بابا اتنا بڑا عبادت گزار ہے، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ تو امام سجاد خود فرما رہے ہیں میں نہیں وہاں پہنچ سکتا، اتنا عبادت گزار علی، لیکن اس کے باوجود بھی علی کو لقب زین العابدین کا نہیں ملا۔ صلوات بر محمد و آل محمد، صلوات زین العابدین تمام عبادت گزاروں کی زینت، ایک عبادت گزار نہیں، تمام عبادت گزاروں کی زینت۔ جب تمام آ گیا اس میں انبیاء بھی آ گئے، اس میں اوصیاء بھی آ گئے، اس میں ائمہ بھی آ گئے، اس میں جن و انس تمام کے تمام آ گئے کہ ساروں کی عبادت گزاروں کی زینت ہے امام زین العابدین۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عبادت کا عالم یہ تھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بس مختصر کر رہا ہوں سمیع گرام قادر، اتنی عبادت گزار تھی جب کھڑے ہو کر قیام فرماتی تھی نا، امام حسن مجتبی روایت فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اماں کو دیکھا کہ اتنا ٹائم قیام کرتے رہتی تھی، اللہ کا ذکر کرتی تھی کہ میری ماں کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے۔ ہم تو ساری زندگی عبادت کرتے رہے، ہمارے پاؤں پر کوئی نشان نہیں بنتا۔ جناب سیدہ ایک وقت میں کھڑے ہو کر اتنی دیر قیام کرتی رہتی کہ جناب سیدہ کے پاؤں پر ورم آ جاتے تھے، اور جب سیدہ عبادت کرتی تھی نا، اللہ اپنے ملائکہ کو کہتا تھا او میرے ملائکہ اپنی عبادت کو چھوڑو، آؤ دیکھو میری کنیز زہرا کس عبادت میں مشغول ہے۔ اگر عبادت دیکھنی ہے تو آج میں تجھے اپنی کنیز کی عبادت دکھانا چاہتا ہوں۔ لیکن سمیع گرامی قادر جناب سیدہ کو بھی زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ امام حسن مجتبی عبادت گزار، لیکن امام حسن مجتبی کو بھی زین العابدین کا لقب نہ ملا۔ امام حسین کتنے بڑے عبادت گزار کہ روز عاشور جنگ ہو رہی تھی، تیروں پر تیر چل رہے تھے، نیزوں پر نیزے چل رہے تھے، لیکن تب بھی نماز کو قضا نہیں کیا، نماز ادا کی، حتیٰ اپنی زندگی کی آخری نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں شہید ہو گئے۔ زین العابدین کا لقب نہیں ملا۔ اگر زین العابدین کا لقب ملا ہے تو امام سجاد کو ملا ہے۔ تو کوئی ایسی تو عبادت تھی نا امام سجاد کی کہ جس وجہ سے یہ لقب ملا ہے۔ اور سید الانبیاء فرماتے ہیں بروز محشر جب میدان سج جائے گا نا، تمام انبیاء و مرسلین اور ان کے اوصیاء، تمام ائمہ اولیاء سب کے سب میدان محشر میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت خالق کی آواز آئے گی این این زین العابدین۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں اس وقت نہ میں آؤں گا، اس استغاثے پر نہ علی آئے گا، اس استغاثے پر نہ زہرا آئے گی، اس استغاثے پر نہ حسن آئے گا، نہ کوئی نبی آئے گا، بلکہ سید الانبیاء فرماتے ہیں جب میدان محشر میں این این زین العابدین کی صدا بلند ہوگی، اس وقت میرا بیٹا سجاد لبیک کہتا ہوا میدان محشر میں آئے گا۔ عبادت گزاروں کی زینت، گھروں میں بیٹھ کر سجدے کرنا آسان ہے، مسجد میں اے سی لگا کر بہترین کارپٹ بچھا کر سجدے کرنا آسان ہے۔ سمیع گرامی قادر خیموں کو جلا کر روز عاشور کے بعد 11 محرم کی رات کربلا کی زمین پر ادھا سجدہ کرنا مشکل ہے، جہاں پر عباس کے بھی بازو، جہاں پر حسین کے بھی لاش کے ٹکڑے، وہاں پر سجدہ کرنا مشکل ہے۔ اور پھر یہ تو کربلا تھی، کوفہ کے دربار میں، شام کے دربار میں جب اونٹوں کا سفر تھا اس وقت بھی نماز تہجد کو بھی قضا نہیں کیا۔ اتنا آسان نہیں ملا لقب امام سجاد کو زین العابدین۔ بس سمیع گرامی قادر ایک ہی جملہ میں صاحب کا کہتا ہوں، آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ دوسرا لقب ہے سید الساجدین، سجدہ کرنے والوں کے سردار۔
اتنے سجدے کیے ساجدین نے کہ سجدہ کرنے والوں کے سردار بن گئے۔ اجرکم اللہ عزادانو، مرزا شیرازی آل اللہ مقامہ ایران کے بہت بڑے مرجع تھے، جنہوں نے ایک وقت میں تمباکو نوشی کے خلاف بھی فتویٰ دیا تھا حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مجلس پہ گیا جب مصائب خان یہ کہہ رہا تھا کہ جب جناب سیدہ ابن زیاد کے دربار میں آئی، اس کا یہ جملہ کہنا تھا کہ عالیہ بی بی زیاد کے دربار میں آئی، اس وقت مرزا شیرازی کہتے ہیں مصعب خان بس کر دے، اس سے آگے کوئی جملہ نہ کہنا، ہمیں اس جملے کو تو رونے دے، اس جملے پر تو جی بھر کے رونے دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ مجلس ختم ہو گئی اور مرزا شیرازی ظہر کی نماز تک وہاں بیٹھ کر گریہ کرتے رہے اور کہتے ہیں اگر اسی جملے پر ساری زندگی بھی گریہ کیا جائے تو یہ کم ہے کہ جا کون رہی ہے اور کس کے دربار میں جا رہی ہے۔ الا رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔